مجلس میں آئے ہیں، یہ مجلس کس وجہ سے برپا ہوئی ہے، اس مجلس کا واقع ہونے کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کربلا کیا ہے، امام حسین کیا ہے، امام حسین کا بچپن کیا ہے، امام حسین کی جوانی کیا ہے، امام حسین کی شہادت کیا ہے، صرف اور صرف اس بنیاد پر ہم جو ہے ان مجلس سے برپا کرتے ہیں کہ تاکہ کربلا کی حقیقت، امام حسین کی حقیقت، اسلام کی حقیقت کو ہم جان سکیں۔ عزاداری، میں نے کل بھی کہا تھا کہ عزاداری ایک عادت کا نام نہیں ہے، عزاداری مجلس میں آنے کا نام نہیں ہے، عزاداری یہ ہے کہ ہم مجلس میں آئے ہیں تو یہاں سے کچھ لے کے جائیں، ہم امام حسین علیہ السلام کے ہدف کو، مقصد کو پہچانیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے کربلا میں، اس کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا، یہ میں انشاءاللہ آپ کو کل بیان کروں گا۔ عزیزان محترم، مجلس یا ہم کہیں عزاداری یا کہیں عزادار، عزادار کی کوئی حیثیت کم نہیں ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں عزاداری کرنے کا موقع مل رہا ہے اور ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہمیں فرش عزا بچھانے کا موقع مل رہا ہے اور ہم فرش عزا بچھا رہے ہیں۔ آپ جائیں کچھ سال پیچھے کہ جن لوگوں کو عزاداری کرنی تھی انہیں عزاداری کرنے نہیں ملا، جن لوگوں کو امام حسین علیہ السلام پر رونا تھا انہیں ظالموں نے، دشمنوں نے امام حسین علیہ السلام پر رونے نہیں دیا۔ ہم پر اور آپ پر اللہ کا، اہل بیت کا، امام حسین کا لاکھوں احسان ہے کہ ہم یہاں کھل کر عزاداری کر سکیں یا کھل کر ہم مجلس برپا کر سک رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کچھ سال پہلے یا کچھ زمانے پہلے اگر کسی کو مجلس کرنی ہوتی تھی تو پہلے اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑتی تھی، اس کے بعد ایک مجلس ہوتی تھی۔ اگر کسی کو زیارت پر جانا ہوتا تھا امام حسین علیہ السلام کے روزے پر تو اس کو پہلے اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑتا تھا، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ اور لوگوں نے پھر بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اپنی اولاد قربان کر کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ عزیزان محترم، کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی قربانی تو نہیں دینی پڑ رہی۔ امام حسین علیہ السلام یہ وہ ہستی ہے کہ جو تمام انبیاء سے اور تمام اولیاء سے افضل ہے، جس نے اپنا پورا خاندان کربلا میں شہید کروا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بچپن کی طرف نظر ڈالیں، امام حسین علیہ السلام کا بچپن کیسا گزرا؟ رسول کا زمانہ ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، بچپن ہے۔ امام روایت بتاتی ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام باہر جاتے تھے اور ان پر دھوپ بھی پڑتی تھی تو رسول خدا اپنے غلام کو حکم دیتے تھے کہ حسین کو بلا لو، دھوپ بہت ہے۔ یہ تھا امام حسین علیہ السلام کا بچپن۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپن اتنی لاڈ اور پیار سے پلا بڑا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام روتے بھی تھے تو جناب رسول خدا کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو رسول خدا کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام کو بھی کوئی اذیت ہوتی تھی تو رسول خدا کو بھی اذیت ہوتی تھی۔ رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوشت پر، اپنے کندھوں پر سوار کروا کر مدینے کی گلیوں میں پھرایا ہے۔ کوئی تاریخ، کوئی روایت، کوئی نبی ایسا نہیں بتا سکتا کہ کسی نبی نے نبی کے دوشت پر سواری کی ہو یا کسی امام نے کسی امام کی دوشت پر سواری کی ہو۔ یہ صرف عظمت اور یہ صرف وقار امام حسین علیہ السلام ہی کو نصیب ہوا ہے کہ جو انبیاء کا سردار، نبیوں کا سردار ہے اور اس کی پشت پر یا اس کے کاندھے پر امام حسین علیہ السلام۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے،
कुछ साल हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, गालिबन ये इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों के लिए मिलता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो एक फरिश्ता था पितरुस, उसको अल्लाह ने पर दिए थे। जब उसको अल्लाह ने पर दिए जन्नत में, तो वो घमंड करता हुआ उड़ने लगा कि अब मेरे जैसा कोई नहीं, पर की बुनियाद पर की वजह से कि उसको पर दिए थे, वो उड़ने लगा। अब ये सोच रहा था बस मैं ही हूं जो कुछ हूं। खुदा ने उसके पर जला दिए, उसके पर जला दिया और एक वादी में जो है उसे भेज दिया। कितने हजार साल तक वो फितरुस वहीं का वहीं रहा, क्योंकि उसके पास अब पर नहीं थे। जब 3 शाबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है वो जन्म हुआ, जनाब जिब्रील आए, फरिश्तों के सरदार, कितने हजार फरिश्तों के साथ। फितरुस ने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कहा हम रसूल के पास जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा रसूल के नवासे का जन्म हुआ है। कहा अगर हो सके तो मुझे भी ले चलो। फितरुस ये कह रहा है कि अगर हो सके तो मुझे भी ले चलो। जनाब जिब्रील, फरिश्तों के सरदार, खुदा से बगैर पूछे कोई काम नहीं करते, खुदा से इजाजत चाहिए। खुदा से पूछा क्या खुदा, क्या मैं इसको ले जा सकता हूँ? खुदा ने इजाजत दी। जनाब फितरुस को भी जनाब जिब्रील साथ ले चले, वहां मुबारकबादी पेश की। अब जनाब जिब्रील ने फितरुस से कहा कि अगर तुम पर चाहते हो या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पर जो है वो वापस आ जाए, तो अपने जो है वो दोष को, अपने कंधे को इमाम हुसैन के गहवारे से मस। तवज्जो रखिएगा, जैसे ये कहना था फितरुस ने अपने दोस्त को, अपने कांधे को जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गहवारे से मस किया, उसको पर मिल गए। अब जैसे ही पर मिले तो फिर उड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं है। फिर जनाब जिब्रील जो है फरिश्तों को लेकर साइड में चले गए। कहा इसी बुनियाद पर, इसी घमंड की वजह से फितरुस के पर गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि आज भी इसके घमंड की बुनियाद पर इसके पर चले गए, भले पर चले जाए और इसका अजाब हम पर आ पहुंचे। तो खुदावंद आलम जनाब जिब्रील से कहता है कि वो ये जो पर है, वो जो पहले मैंने पर दिए थे वो मैंने दिए थे, और अब जो ये पर दिए हैं ये हुसैन ने दिए हैं। हम आजादारी क्यों बर्पा करते हैं? आजादारी का मकसद क्या है? आजादार की कोई आम हैसियत नहीं है। बहुत बड़े आलिम अल्लामा तबातबाई बयान करते हैं कि एक मर्तबा उनकी आंखों में बहुत शदीद दर्द था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपकी आंख का दर्द अब सही नहीं हो सकता। तो जो है काफी इलाज कराया। अच्छा, ईरान में एक जो है वो, ईरान और इराक में जब लोग अज़ादारी करते हैं या जब मुहर्रम होता है तो खाक जो होती है, मिट्टी, धूल जिसे हम कह रहे, वो जो है अपनी पेशानी पर, अपने बाजुओं पर, अपने सीने पर मलते हैं, लगाते हैं धूल। तो जो है उस आलिम ने सोचा कि अब क्या किया जाए। आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, जानता थे आज़ादार की भी अजमत और आज़ादारी की भी अजमत, कि क्या होता है आज़ादार और क्या होती है आज़ादारी। जब एक अंजुमन मातम का दस्ता जो है वो, एक अंजुमन, वहाँ ये होता है कि एक अंजुमन आती है रोजे में जाती है, फिर दूसरी अंजुमन आती है रोजे में जाती है। तो एक अंजुमन आई जिसने जो है वो अपने बदन पर खाक, मिट्टी लगाई हुई थी। जैसे अंजुमन वो मातम करती हुई रोजे में चली गई तो उन्होंने उस खाक को लिया, उस मिट्टी को लिया, उस धूल को लिया और अपनी आंख पे लगाया। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, थोड़ी देर हुई थी कि उनकी आंख बिल्कुल सही हो गई। तवज्जो रखिएगा,
یہ خاک، یہ دھول کی، اس عزادار کے قدموں کی دھول کی اتنی عظمت ہے تو عزادار اور عزاداری کی کتنی عظمت ہے؟ کون ہے عزادار؟ مٹی ہے، کیا حیثیت ہے مٹی کی؟ دھول کی کیا حیثیت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دھول ہے، لیکن عزادار کے پیر کے قدموں کی دھول بھی بابرکت ہوتی ہے۔ یہ ہے عزاداری اور یہ ہے عزادار۔ کربلا کیوں برپا ہوئی تھی؟ کربلا کے برپا ہونے کا مقصد کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، سر نہیں جھکایا تھا، یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ کربلا اسی چیز کا نام ہے، اور کربلا یہی درس دے رہی ہے کہ دیکھو، کسی دشمن کے سامنے، کسی ظالم کے سامنے اپنی گردن نہ جھکانا، ظلم کے ڈر سے، عزت کے ڈر سے۔ عزت دینے والا خدا ہے، لہذا ہمارا اور آپ کا کام عزت دینا یا عزت لینا نہیں ہے۔ یہ امام حسین کا کام ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں آئے، اور کربلا میں آنے سے پہلے ان پر حکم ہوا تھا کہ یا تو یہ یزید کی بیعت کر لیں یا تو ان کا سر قلم کر لیں۔ کیا درس دیا امام حسین علیہ السلام نے ہم کو؟ کربلا ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کہ نہ تو ظالم سے دبنا ہے، نہ ظلم سہن کرنا ہے، حق بولنا ہے، حق کی طرف چلنا ہے۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ اللہ نے ہم کو اتنا تو عقل اور شعور دیا ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ راہ ہدایت کدھر ہے، سیدھا راستہ کدھر ہے اور غلط راستہ کدھر ہے۔ کربلا مقصد یہی ہے کہ انسان کی ہدایت ہو سکے۔ رسول خدا نے بارہا کہا ہے، ہر مرتبہ کہا ہے، بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، جب تک رسول خدا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ کیا ہے کہ رسول خدا جانتے تھے کہ اس پر کیا کیا ظلم ہونے والے ہیں، اس پر کتنی طرح کے ظلم ہونے والے ہیں۔ بہت چاہتے تھے رسول خدا امام حسین علیہ السلام، اور وہ اس لیے چاہتے تھے کہ انہیں پتا تھا کہ میرا ہی نواسا ہے جو کربلا میں اپنی گردن کٹوا کر اسلام بچائے گا، اسلام کو زندہ کرے گا۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنی گردن، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے قربان نہ کیے ہوتے، یا اور یزید کے سامنے سر جھکا دیا ہوتا، تو نہ آپ کو پتا ہوتا کہ اسلام کیا ہے، نہ ہمیں پتا ہوتا کہ اسلام کیا ہے۔ یہ میں یہاں کے مجمع کو دیکھ کر مجلس پڑھ رہا ہوں، معذرت۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کربلا مدینہ سے نکلے تھے، تب جو ہے وہ امام رسول خدا کے مزار پہ بھی گئے تھے، اپنے جو ہے وہ والدہ یعنی جناب فاطمہ زہرا کی بھی وہ مزار پر گئے تھے، اور یہ کہہ کر نکلے تھے کہ اے نانا، میں آپ کی امت کے اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہی امت کی اصلاح کی، اور رسول کی امت ہم اور آپ ہی ہیں، اور کوئی نہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے 28 رجب سن 60 ہجری، پتہ ہے اگر آپ میں سے کسی نے اپنا شہر چھوڑا ہو تب اس کو پتا چلتا ہے کہ اپنا وطن چھوڑنا کتنی اذیت دیتا ہے، ایک وطن سے دوسرے وطن پر جانا۔ آج 2 محرم ہے، قافلہ جو ہے وہ کربلا پہنچا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچا تو امام حسین نے پوچھا
کہ یہ جگہ کون سی ہے, یہ زمین کون سی ہے. کسی نے کہا کہ اسے جو ہے نینوا کہتے ہیں, اسے جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں, تو کسی نے کہا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. کرب کہتے ہیں مصیبت, مشکلات, اور بلا اس سے دگنی مصیبت, اس سے زیادہ بلائیں یا اس سے زیادہ مشکلات. کربلا زمین ایسی زمین ہے کہ جہاں کوئی بھی انبیاء نہ آیا ہو ایسا نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء میں جو سب آئے ہیں وہاں پر, اور سب نے جو ہے کچھ نہ کچھ تکلیف تو لی ہے, انہیں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوئی ہے. یہ وہ کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 2 محرم کو جو ہے وہ کربلا میں وارد ہو گیا. انہیں بتایا گیا یہ کربلا ہے. اچھا, یہ زمین جو تھی وہ کربلا کی, وہ کسی کی ملکیت میں تھی, کسی کی یعنی بنی اسد کی ملکیت تھی. بنی اسد وہاں کے رہنے والے تھے. روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ زمین کو خریدا, 20,000 دینار یا درہم جو بھی اس زمانے میں چلتا تھا وہ دے کر بنی اسد سے وہ زمین کو خریدی. بنی اسد سے زمین کو خریدنے کے بعد پھر وہ زمین انہیں ہی دے دی. کہا مولا آپ نے تو یہ زمین مجھ سے خریدی ہے یا ہم سے خریدی ہے, آپ واپس ہم کو کیوں ہدیہ کر رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری 3 وصیت ہے, تم جو ہے اس کو انجام دے دینا. کہا مولا کیا؟ کہا ایک کہ جب میں شہید ہو جاؤں یا جب ہم شہید ہو جائیں تو ہم کو جو ہے دفنا دینا. دوسری کیا؟ کہا اگر کوئی میری قبر کا پتہ پوچھے تو اسے بتا دینا کہ یہ میری قبر ہے. اور تیسری کیا؟ تیسری یہ کہ اگر کوئی میری قبر پر یا میری قبر کی زیارت کے لیے آئے تو اس کو جو ہے تم کھانا کھلانا, پانی پلانا 3 دن تک, یعنی 3 دن تک اس کو اپنا مہمان بنا کر رکھنا. کچھ دیر ہوئی, پھر مولا حسین نے کہا کہ جاؤ اپنی جو ہے وہ مستورات کو بھیجو. کہا کہنا رسول کا نواسہ بلا رہا ہے. عزیزان محترم, کیا کہنا کہ رسول کا نواسہ فاطمہ کا رفت جگر جو ہے وہ بلا رہا ہے. آئی مستورات. کہا کہ دیکھو جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا, ہماری عورتوں کو, ہمارے بچوں کو جو ہے وہ دفنا دینا. پھر مستورات سے کہا کہ تمہارے ننھے بچے بھی تو ہوں گے, کہا ان کو بھیجو. ننھے بچے آئے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا دیکھو تم بھی بچے اور یہ بھی میرے بچے ہیں, یہ علی اکبر ہے, یہ میری سکینہ ہے, یہ میرے علی اصغر ہے, یہ قاسم ہے, یہ اونا محمد ہے. بیٹا جب تم کھیلتے ہوئے آنا تو ایک ایک مٹھی ہماری لاش پر ڈال دینا تاکہ ہم جو ہے دفن ہو سکے. آج 2 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا پہنچا, جب یہ سب باتیں ہو چکی, خیمے نصب ہو چکے, ہر کہ جو عمر آس کا کمانڈر تھا, اس کی سپاہ کا جو کمانڈر تھا, روایت بتاتی ہے کہ 10,000 جو فوج تھی, 10,000 فوج کا اکیلا سردار تھا ہر. جب قافلہ گزر رہا تھا کربلا سے تو ہر نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالی
اور کہا کہ مجھ پر حکم ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دے سکتا. حور کا قافلہ جو ہے وہ پیاسا تھا. امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ جانوروں کو بھی پانی پلایا اور حور کی فوج کو بھی پانی پلایا. لیکن یہی حور تھا کہ جس نے 2 محرم سے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا, پانی بھرنے نہیں دیا تھا. پھر امام حسین علیہ السلام نے حور کو ایک جملہ کہا کہ جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو جیسے یہ حور نے یہ جملہ کہا, جب پہلی بات تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی طرف یا امام حسین علیہ السلام کی طرف کوئی نظر کرے. کیا کیونکہ اس وقت جناب عباس بھی ساتھ تھے, جناب علی اکبر بھی ساتھ تھے. کسی کے بچے میں, کسی کے ماں کے لال میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جناب عباس کے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سامنے کوئی نظر کرے. میں پڑھوں گا انشاءاللہ جناب عباس کی عظمت. بہرحال تو حور کو جب امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تو امام حور نے یہ کہا کہ میں یہ آپ کی ماں کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. کیا ہے کہ آپ کی ماں کا مرتبہ کچھ اور ہے. امام حسین علیہ السلام کے درمیان اور حور کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی. قافلہ جو ہے وہ حور نے آگے بڑھنے نہیں دیا, قافلہ جو ہے وہیں پر روک دیا. حور نے کہا کہ مجھ پر حکم ہے امر آس کا کہ میں قافلے کو آگے بڑھانے نہیں. دوسری محرم ہے. پھر وہیں خیمے نصب ہو گئے. توجہ رکھیے گا, کچھ وقت گزرا, یعنی کہ 9 محرم آئی. 9 محرم جب آئی تو حور ابھی تک امر آس یعنی کہ یزید کی طرف تھا, امر آس کی طرف تھا. جب یہ معاملہ دیکھا حور نے کہ امر آس مان نہیں رہا ہے, امر آس کے خیمے میں حور گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے, پہلے تو حور نے سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, العطش العطش کی صدائیں آ رہی ہے. حور کو جو ہے وہ برا لگا, اس نے سوچا کہ یہ میری وجہ سے العطش العطش کی صدائیں آ رہی ہے کیونکہ میں نے ان پر پانی بند کر دیا. پھر حور جو ہے وہ امر آس کے خیمے سے نکلا, دیکھا لرز رہا تھا, پورا کانپ رہا تھا. حور کے غلام نے دیکھا کہ حور پورا کانپ رہا ہے تو حور سے ایک جملہ کہا, یہ 72 ہے, تم اس سے ڈر رہے ہو. تو حور نے اس کے غلام کو ایک جملہ کہا کہ میں ڈر نہیں رہا ہوں, میں ان سے نہیں ڈر رہا ہوں, میں اصلا رسول خدا سے ڈر رہا ہوں. میں رسول کی بیٹی سے ڈر رہا ہوں. میں ایک طرف جہنم کو دیکھ رہا ہوں, ایک طرف جنت کو دیکھ رہا ہوں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں. تب حور کو ایک جملہ یاد آیا کہ اس کے استاد نے اس سے کہا تھا کہ جب تم کشمکش میں ہو کہ جنت آخرت یا دنیا, تو یہ دیکھ لو کہ آخرت کہاں ہے, یا یہ کہوں کہ یہ دیکھ لو کہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے. اس نے یہ سوچ لیا, اس کے پاس اتنا علم تھا, اس کے پاس تھوڑی بصیرت تھی کہ وہ دیکھ سکے, یہ سمجھ سکے کہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے. بہرحال حور نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں امام حسین علیہ السلام کی طرف چلوں گا. تو حور کے ساتھ 3 لوگ اور تھے, ایک خود حور, ایک حور کا بھائی, ایک حور کا بیٹا اور ایک حور کا غلام. ابھی تک حور یزید کی فوج کا سردار تھا, لیکن اب شرمندہ ہو چکا ہے, جہنم نظر آ چکی ہے, اس نے اپنے فیصلے کو بدل لیا ہے, اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جائے. لیکن وہ یہ سوچ رہے کہ میں کس منہ سے جاؤں, شرمندگی اتنی ہے کہ وہ سوچ رہے کہ میں کس منہ سے جاؤں. یہ وہ حسین ہے کہ جس کے لجام فرس پر یعنی کہ جس کی گھوڑے کی نہار پر میں نے ہاتھ ڈالا تھا. اپنے غلام سے کہا کہ میرے ہاتھ باندھ دے. یہ ہاتھ نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا.
تھوڑا اور آگے چلا، تھوڑا اور آگے چلنے کے بعد پھر کہا کہ میری آنکھوں پر بھی پٹے باندھ، کیونکہ اس آنکھ نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا تھا، کہ اس کو احساس ہو چکا ہے۔ آئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ بیٹا علی اکبر دیکھو مہمان آ رہے ہیں، اس کا استقبال کرو۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب حر آئے، امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگی، بس اتنا کہتے ہیں کہ اے مولا حسین مجھے معاف تو کر دیں گے نا آپ، اے مولا مجھے آپ معاف تو کر دیں گے نا۔ پھر امام حسین علیہ السلام سے ایک چیز کی اور اجازت چاہی، امام حسین علیہ السلام سے جناب حر کہتے ہیں کہ مولا حسین مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں بیویوں کے خیمے تک جا سکوں اور بیویوں سے معافی طلب کر سکوں۔ یہ بیویوں سے کہتے ہیں کہ بی بی زینب جناب زہرا سے، رسول خدا سے، مولا سے قیامت کے دن میری شکایت نہ کیجئے گا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں جناب حر کہتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں۔ توجہ رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ حر تمہیں اجازت ہے۔ حر کہتے ہیں کہ میں پہلے اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم توجہ رکھیے گا کہ پہلے اپنے بیٹے کو بھیجنا چاہ رہا ہوں، کیوں کہ شاید میری شہادت دیکھ کر یا میرے قتل کو دیکھ کر میرا بیٹا بدل نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اجازت دے دی، جناب حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جناب حر کا بیٹا گیا، جنگ کرنے کے بعد شہید ہو گیا۔ جیسے ہی آواز آئی کہ حر کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، جناب حر گئے اپنے بیٹے کی طرف۔ جناب حر جب اپنے بیٹے کی لاش کی طرف پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر امام حسین علیہ السلام موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ حر یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ایک بیٹے کی لاش ایک باپ کو اٹھانی پڑے، لیکن ہائے میں یہ کہوں گا کہ مولا حسین عصر عاشور ہوگا، آپ کے ہاتھ میں لاشا ہوگا، 6 مہینے کا علی اصغر ہوگا، نہ آپ آگے بڑھیں گے نہ آپ پیچھے ہٹیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب یہ ماجرا آپ کو انجام دینا پڑے گا اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، صرف امام حسین علیہ السلام ہوں گے اور چند لاشیں ہوں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سلام الذین ظلموا بار الہ جو واسطہ محمد والے محمد کا، ہماری اس مختصر سے مجلس کو قبول فرما۔